إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ہر طرح کی تعریف و توصیف لائق و سزاوار ہے ہر چیز کے خالق و مالک اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے اور درود و سلام پیش ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام کی خدمت میں بطور خاص احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشی ماں اور بہنوں، گزشتہ 2 ہفتوں سے عقیدے کی اصلاح سے متعلق کتاب و سنت یعنی قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت ساری باتوں کا تذکرہ آپ کے سامنے ہو چکا ہے بطور خاص اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ماہ سفر سے متعلق جو بدعقیدگیاں پائی جاتی ہیں اس سے متعلق بھی تفصیلی باتیں آئی ساتھ ساتھ صحیح مسلم کی ایک طویل حدیث میں 6 چیزوں کا تذکرہ بطور خاص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے جن سے متعلق بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں انہی 6 میں سے اللہ کی ایک مخلوق ہے جسے ہم لوگ تارا یا ستارہ کہتے ہیں بہت سے لوگ ستارہ پرستی بھی کرتے ہیں ستاروں کی پوجا پاٹ بھی کرتے ہیں
اور کائنات میں مؤثر و دخل انداز ستاروں کو بھی مانتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ جاہلیت کی تمام رسموں کے خلاف زبردست آواز اٹھائی تھی، اور اسی ضمن میں یہ بات آئی کہ اگر کوئی انسان ستاروں کے ذریعے سے قسمت معلوم کرتا ہے، ستاروں کے ذریعے بارش کے برسنے کا عقیدہ رکھتا ہے، ستاروں میں فی نفس ہی بذاتی خود کسی پاور و طاقت و قوت کا عقیدہ رکھتا ہے، تو ایسا عقیدہ رکھنا درست اور صحیح نہیں ہے، اس کی تردید کی جاتی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن آج کی اس خطبے میں ستاروں سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں۔ اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ تلاوت کردہ آیت کریمہ سورۃ الملک کی ہے، جس کا ایک بار ترجمہ سماعت فرما لیں۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ۔ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے آراستہ، پیراستہ اور مزین کیا ہے، اور ان ستاروں کو شیطانوں کو مار بھگانے کے لیے بھی لگا دیا ہے۔ ایک بار اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیے جو گزشتہ دو جمعہ میں پڑھی گئی تھی، لا ادوا ولا تھیرتا ولا حامتا ولا سفر ولا نوع ولا غول۔ چھوت چھات نام کی کوئی بیماری نہیں، یعنی بیماری میں بذات خود کسی جانب منتقل ہونے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو اپنے عقیدے کی اصلاح کر دے۔ ولا طیرتا، بشگونی لینا درست نہیں ہے، کیونکہ کسی چیز کے اندر نحوست نہیں۔ ولا حامتا، یہ عقیدہ رکھنا کسی مکان میں اگر الو بیٹھ گیا تو مکان تہس نہس ہو جائے گا، تو الو کے اندر ایسی طاقت و قوت نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے تباہی و بربادی آ جائے۔ ولا سفر، سفر کے مہینے کو جو منحوس سمجھا جاتا، تیرا تیزی کا عقیدہ رکھا جاتا، بلاؤں اور مصیبتوں کے تیزی کے ساتھ نازل ہونے کا عقیدہ رکھا جاتا، ایسا عقیدہ رکھنا بھی درست نہیں ہے۔ ولا نوع، ستاروں یعنی نچھتروں کے ادھر ادھر ہو جانے سے بارش برسنے کا عقیدہ رکھنا، اس کی بھی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، یعنی ایسا ماننا جائز نہیں ہے۔ اور ولا غول یا ولا غول، بھوت پریت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ جنات ہے، اس کی جانب سے شرارت ہو سکتی ہے، لیکن جنات بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت نہیں ہوتی ہے۔ اس حدیث میں ایک لفظ ہے ولا نوع، جس کا معنی ستاروں سے بارش کے برسنے کا عقیدہ رکھنا۔ قرآن مجید میں ستاروں کے 3 کاموں کا تذکرہ ہے۔ ہمیں انہی کاموں پر اکتفا کرنا چاہیے
اور اسی سلسلے میں عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات یہ تسلیم کرنا ہمیں ہے کہ کائنات کا خالق صرف اللہ ہے، باقی دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب کی سب مخلوق ہیں۔ عبادت کے لائق خالق ہے، مخلوق عبادت کے لائق نہیں ہے۔ مخلوق کے اندر بظاہر اگر کوئی طاقت و شکتی، قوت و پاور پایا جاتا ہے تو یہ سمجھیے کہ بذات خود اس کا اپنی طاقت نہیں ہے، اپنا پاور نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اس کے اندر پاور دیا ہے کہ جس کے نتیجے میں اس سے مخلوق کو فائدہ پہنچ جاتا ہے۔ اب اگر کسی مخلوق کو اس کی مخلوقیت سے نکال کر خالق کے درجہ میں رکھ دیا جائے تو ایسا عقیدہ رکھنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ مخلوق آسمان بھی ہے اور زمین بھی ہے۔ مخلوق آسمان کے اوپر یا آسمان کے اندر یا آسمان کے نیچے پائی جانے والی چیز بھی ہے، زمین کے اوپر، زمین پر، زمین کے اندر بھی پائی جانے والی ساری چیزیں خلقت و مخلوق ہیں۔ مخلوق اپنی پیدائش میں اللہ کی محتاج ہے۔ جب محتاج ہے تو عبادت کے لائق نہیں ہے۔ عبادت کے لائق وہی ہے جس کے پاس محتاجی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وہ مکمل پاور، طاقت و قوت اور اختیار رکھتا ہے۔ اسی نے سب چیز کو پیدا کیا اور ساری چیزیں اسی کے کنٹرول میں۔ اس عقیدے کو اس طرح سمجھیے، زمانہ جاہلیت میں یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے اور جس دور میں آپ کو نبی بنایا گیا اس دور کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ذریعے سے، کتاب و سنت کی تعلیمات کے ذریعے سے ان کی جہالت کو دور کیا گیا اور نور و علم و حکمت کے ڈگر پہ انہیں لگا دیا گیا۔ اس زمانے جاہلیت میں جہاں بہت ساری بدعقیدگیاں پائی جاتی تھی، ان میں ایک بدعقیدگی یہ تھی کہ لوگ عقیدہ رکھتے تھے کہ فلاں نچھتر کے، فلاں ستارے کے فلاں جگہ چلے جانے کے نتیجے میں بارش ہوتی ہے۔ حدیث آپ کے سامنے اس سے پہلے آ چکی ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور صحابہ کرام کے سامنے تذکرہ کیا، تم جانتے ہو کہ آج تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی کہ اللہ نے یہ فرمایا آج کچھ لوگ مومن ہوئے اور آج کچھ لوگ کافر ہو گئے۔ پھر اس کی وضاحت آپ نے فرمائی، جس انسان نے یہ عقیدہ رکھا کہ بارش اللہ کی مشیت سے برسی ہے، اس نے اللہ پہ ایمان رکھا اور نچھتر و ستارے سے متعلق اپنے عقیدے کا اظہار کر دیا کہ اس کے اندر کوئی طاقت و قوت نہیں ہے۔ لیکن جس انسان نے یہ عقیدہ رکھا کہ آج جو بارش ہوئی ہے فلاں ستارے کی فلاں جگہ چلے جانے کے نتیجے میں ہوئی ہے، اس نے ستارے پر ایمان رکھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اور آپ اللہ کی خالقیت کا انکار کر دیا۔ گویا مخلوق میں فی نفسی ہی کوئی ایسی طاقت مان لینا کہ جس کے نتیجے میں انسان کو یا دوسری خلقت کو فائدہ پہنچتا ہو، ایسا عقیدہ رکھنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ ایک چیز یاد رکھیے، آج محکمہ موسمیات کی جانب سے بارش کے برسنے کا اعلان ہوتا ہے، کبھی وہ صحیح بھی ثابت ہوتا اور کبھی غلط بھی ہوتا ہے۔ کبھی زبردست پیشین گوئی کی جاتی، زبردست بارش کی پیشین گوئی کی جاتی، اس دن بارش نہیں ہوتی، اور کبھی کہتے ہیں کہ موسم آج سوکھا صاف رہے گا
اس دن برکھا برس جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ان کے علم کا ایک اندازہ ہوتا ہے، وہ صحیح بھی ہو سکتا اور غلط بھی ہو سکتا، لیکن پورے طور سے یقین کر لینا ایسا ہوگا ہی، یہ عقیدہ رکھنا بھی درست نہیں ہے۔ تو ستاروں کے جسے نچھتر کہا جاتا تھا، چاند کی منزلیں ہیں، ہندوستان کے مطابق 27 منزلیں ہیں، اور یونانی عقیدے کے مطابق 28 منزلیں، یعنی ہر روز چاند کی الگ الگ شکل بنتی ہے۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، اب جانتے ہیں ابھی نکلا، اس کا نام ہلال ہو گیا۔ نکلنے والا چاند کو ہلال کہا جاتا، آہستہ آہستہ وہ چاند بڑھتا چلا جاتا، یہاں تک کہ 14ویں کا چاند ہوتا، اسے بدر کامل کہا جاتا، مکمل چاند کہا جاتا۔ پھر اس کے بعد 15ویں رات سے ہی، 14ویں رات میں تو مکمل ہے، 15ویں رات سے بھی باضابطہ چاند کے اندر کمی آنا شروع ہوتی ہے۔ پھر اس کی شکل کیا ہوتی ہے؟ حتی عَدَقَ الْأُرْجُونِ الْقَدِيمِ، جس طرح کھجور کی سوکھی ہوئی ٹہنی ہو وہ جھک جاتی ہے، اسی انداز سے چاند کی کیفیت بنتی ہے، وہ ہلال کی شکل میں ہو، اور پھر اس کے بعد بدر کامل بنتا ہے، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کی کیفیت اس طرح بنتی ہے، وہ پھر اسی ڈگر پہ چلایا۔ اس کی ہر منزل کو نچھتر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ چاند کی یہ شکلیں کون بناتا ہے؟ چاند خود ایسا کر لیتا ہے یا کسی اور کی طاقت اس میں کار فرما ہوتی ہے؟ نہیں، یہ شکل اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْأُرْجُونِ الْقَدِيمِ، چاند ہم نے اس کی منزلیں متعین کر دی ہے، یہاں تک کہ کھجور کی سوکھی لکڑی کی مانند بن جاتا ہے۔ یہ پاور، یہ طاقت صرف اللہ کا ہے۔ اس مناسبت سے یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے کچھ ہوتا ہے، بغیر مشیت کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے ستارے یا تارے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو آراستہ اور پیراستہ کرنے کے لیے، دنیا والوں کی نگاہ میں خوشنما بنانے کے لیے اسے آسمان میں سجا دیا ہے۔ لگتا ہے کہ آسمان میں سٹا ہوا ہے، وہ آسمان میں ہے ہی نہیں، یہ بہت نیچے ہے، لیکن چونکہ ایک چادر بچھی ہوئی ہے، ایک شامیانہ لگا ہوا ہے، اور اس کے نیچے ستاروں کے قمقمے لگے ہوئے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آسمان آراستہ اور پیراستہ ہے۔ قرآن نے بیان کیا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، چراغوں سے، ستاروں سے ہم نے آسمان کو مزین کر دیا ہے۔ ستارے کا ایک کام۔ دوسرا کام رجوما للشیاطین، شیطان کو مار بھگانے کے لیے ستارے کا استعمال ہوتا ہے۔ اس حقیقت کو آپ یاد رکھیے، نزول قرآن سے پہلے جن عام طور سے آسمان کے قریب پہنچ جاتا، وہاں گھات لگا کر بیٹھ جاتا تھا۔ ملأ اعلیٰ میں، آسمانی دنیا میں فرشتوں کے درمیان جو گفتگو ہوتی تھی، یہ جن وہاں سن لیا کرتے تھے، اور اس کو وہاں سے آ کر جنم بدر تیار کرنے والے کاہنوں اور جوتشوں کو بتاتے تھے، آج ہم نے آسمان پہ اس قسم کی بات سنی ہے، اور پھر وہ اس میں 99 جھوٹ ملا کر ایک کو 100 بنا دینے کا کام کیا کرتے تھے، اور اسی بنیاد پر وہ جنم بدر سانچہ تیار کرتے، اور پھر لوگوں کے حالات اور ان کی کیفیات کو بتانا شروع کر دے، اور اس مناسبت سے انسان گمراہی کے دلدل میں پڑ جاتے تھے۔ قرآن نے کہا وَلَقَدْ لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُعُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا۔ ہم نے آسمان کو ٹٹول کے دیکھا، یہ جنات لوگ کہتے ہیں، جس کا تذکرہ قرآن نے سورہ جن میں کیا ہے۔ جنات کہتے ہیں آپس میں، ہم نے آسمان کو چھو کے دیکھا۔ آسمان کو چھوا تو کیا ہوا؟
تو ایسا لگا کہ سخت پہرے بٹھا دیے گئے. فوجدناها ملئت حرسا شدیدا وشہبا، سخت پہرے بٹھا دیے گئے. اور ہم میں سے کوئی آسمان کے قریب جا کر گھات میں بیٹھے کچھ سننا چاہے تو اس کی ٹھکائی اور پٹائی ہونا شروع ہو جاتی. جبکہ انا کننا نقعد منها مقاعد للسمع، اس سے پہلے ہم سننے کے لیے باضابطہ بیٹھتے تھے اور کان لگا کر ملائے اعلیٰ کی بات سن لیا کرتے تھے. فمن یستمع الآن یجد له شہابا رصدا، کہا اگر ہم میں سے کوئی انسان بیٹھتا ہے اسے شہاب ثاقب کے ذریعے سے ٹھکائی لگتی ہے اور مار مار کے بھگا دیا جاتا ہے. مطلب کیا ہوا؟ قرآن کے نزول سے پہلے جن آسمانی دنیا کی بات سننے کے لیے گھات میں جا کے بیٹھ جایا کرتے تھے اور سن کر پھر لوگوں کو بتاتے تھے، اب کیا ہے؟ جانا تو چاہتا ہے لیکن الا من خطف الخطفہ، اس سے گزرنا چاہتا ہے لیکن فرشتے انتظار میں رہتے ہیں. اگر یہ چینوں کی جماعت یا اس میں سے کوئی ایک فرد آسمان کی بات سننے کے لیے آسمان کے قریب بھی آئے گا تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان ستاروں کو لیں گے اور اس کے دن اس کی ٹھکائی اور پٹائی کر دیں گے. اب گزرتے ہوئے اچانک کوئی بات اس کے کان میں آتی ہے، اسی پر وہ جنم پتر تیار کرتا ہے اور ان کے حوالے کرتا ہے. جو جوتش ہوتے، جو کائن ہوتے ہیں اور ان لوگوں کے حالات بتاتے ہیں اور غیب کا علم رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور پڑھا لکھا انسان زمانہ جاہلیت سے بدتر کا عقیدہ بنا لیتے ہیں. تو اس ستارہ کا کام کیا ہوا؟ ایک کام تو یہ ہے اللہ نے ستاروں کے ذریعے سے آسمان کو آراستہ پیراستہ مزین و مرصع کیا، چمکدار بنا دیا، ایک کام. دوسرا کام رجوما للشیاطین، شیطان کو مار بھگانے کے لیے ستاروں کا استعمال ہوا. تیسرا کام بھی ہے، ہم نے ستارے کو تمہارے لیے پیدا کیا لتہتدوا فی ظلمات البر والبحر، تاکہ ان ستاروں کے ذریعے سے خشکی اور تری میں اندھیروں میں راستہ معلوم کر سکو. ستاروں کی اپنی ایک روشنی ہوتی ہے، انسان خشکی بھی اس سے راستہ معلوم کرتا ہے اور تاریکی کے اندر بھی اس سے راستہ معلوم کرتا ہے. دریائی سفر ہو، سمندر کا سفر ہو، وہاں بھی ستاروں کی مدد سے رہنمائی حاصل کی جاتی اور راستہ اور سمت معلوم کر لیا جاتا. یہ تین کام ستاروں کے قرآن مقدس نے بیان کیا ہے، لیکن یہ سب کے سب اللہ کی مشیت پر موقوف ہے. ستارے چونکہ مخلوق ہیں وہ با اختیار ہے ہی نہیں. اب اگر کوئی انسان ستاروں سے متعلق عقیدہ رکھتا یہی سب کچھ ہے، فلاں ستارہ فلاں جگہ چلا گیا بارش ہو جائے گی، فلاں ستارہ فلاں جگہ چلا گیا سوکھا پڑ جائے گا، فلاں ستارہ فلاں جگہ چلا گیا اب وبا اور مصیبتیں آنا شروع ہو جائیں گی. تو جو اس قسم کا عقیدہ اور نظریہ زمانہ جاہلیت میں تھا اللہ نے اس کی تردید کر دی، اپنے رسول کی زبانی اس کی حقیقت واضح کرا دیا کہ ولا نوا، ستاروں سے متعلق ایسا عقیدہ رکھنا یہ کچھ عقیدہ نہیں، یہ بدعقیدگی ہے، اس سے آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے. رہا معاملہ الاستسقاء بالنجوم، ستاروں سے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ اسی سے برکھا برستا ہے، اسی سے بارش ہوتی ہے. تو یہاں پر ایک عقیدہ یہ یاد رکھیے، اللہ اسے ظاہری اسباب کے طور پہ استعمال کرتا ہے لیکن حقیقی مسبب الاسباب تو اللہ ہے. اللہ نہیں چاہے تو بارش نہیں ہوگی. دوا میں اللہ نے شفا دی ہے، عقیدہ صاف کر لیجئے. اگر کوئی انسان ڈاکٹر کے پاس جاتا عقیدہ رکھتا اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے کہ اچھا ہو جائیں گے، یہ شرک ہے. آپ نے دوا کھائی اور عقیدہ رکھا دوا کھا لی اچھا ہو ہی جائیں گے، یہ بھی شرک ہے کیونکہ یہ سب مخلوق ہے. آپ کو عقیدہ رکھنا ہوگا کہ اب اللہ کے نام سے ہم دوا کھا رہے ہیں، اس دوا میں اللہ تبارک و تعالیٰ تاثیر دے گا اور ہم اچھے ہو جائیں گے. اگر اللہ کی جانب سے تاثیر کا عقیدہ رکھا تب تو دوا کھانا ہمارے لیے جائز ہے، اور اگر فی نفسی دوائی کے اندر تاثیر سمجھائے تو یہ عقیدہ رکھنا غلط ہے. اسی انداز سے یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے
موجودہ سائنسی ایجادات کی روشنی میں یہ معلومات فراہم کر لیا جاتا، اور بسا اوقات وہ چیزیں صحیح بھی ثابت ہوتی ہے۔ ہوا کی گردش کی صورت کیا ہوتی ہے، خلیج بنگال سے اٹھنے والی ہواؤں کے نقصانات کیا ہوں گے، اور پھر اس کا نقصان کہاں تک پہنچے گا، یہ تفصیلات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ وہ اس بنیاد پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اسباب پیدا کیا، ایسا ہونے سے اس قسم کی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ انسان سبب کو دیکھتا ہے اور مسبب الاسباب کو فراموش کر دیتا ہے۔ اسلام نے اسی عقیدے کی درستگی کی ہے کہ تم جب یہاں پہنچے ہو ایک قدم اور پیچھے پہنچنے کی کوشش کرو تاکہ تم اپنے خالق کو پہچان سکو، وہ اللہ ہے جو تمہاری ساری مرادوں کو پوری کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ اس سلسلے میں کچھ باتیں یاد رکھیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اربع فی امتی من امر الجاہلیہ، 4 چیزیں ایسی ہیں جو میری امت میں جاہلیت کی دور کی چیزیں ہیں، لا یترکونہن، یہ میرے امت کے افراد اسے چھوڑیں گے نہیں۔ آپ نے منع فرمایا ہے لیکن اس کے باوجود امت کے لوگ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ نمبر 1، الفخر بالاحساب۔ نمبر 2، والطعن فی الانساب۔ نمبر 3، الاستسقاء بالنجوم۔ اور نمبر 4، النیاحہ۔ 4 چیزوں کا تذکرہ آپ نے فرمایا۔ یہ زمانہ جاہلیت کی بدعقیدگی ہے، میری امت میں چلی آ رہی ہے، پورے طور سے امت کے افراد اس کو چھوڑیں گے بھی نہیں، چھوڑنے چھڑانے کی تعلیم دی جا رہی ہے لیکن اس کے باوجود پورے طور سے چھوڑیں گے نہیں، لا یترکونہن، انہیں چھوڑیں گے نہیں۔ اب دیکھ لیجئے جن چیزوں کا تذکرہ کیا گیا وہ چیزیں کتنی شدت کے ساتھ ملت اور امت کے اندر پائی جاتی ہے۔ پہلی بات کیا ہے، الفخر بالاحساب، حسب نسب، خاندانی شرافت پہ فخر کرنا، ہم تو فلاں ہیں۔ جب انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اپنے علاوے کو چھوٹا سمجھتا ہے، اور یہ چیز تو ہندوستان میں ہے ہی نہیں، اللہ ماشاء اللہ، شیخ بنا کہ سید بنا، انصاری بنا کہ جلحہ بنا، عراقی بنا کہ نداب بنا، نائی بنا یا کوئی اور بنا، یہ جس انداز سے برادران وطن کے اندر عقیدے تھے اسی میں اسلام جن لوگوں نے قبول کیا اسی اعتبار سے اپنی بڑائی کا اظہار کرنا شروع کر دیا، ہم فلاں ہم فلاں۔ کیا فرمایا، الفخر بالانساب، اپنے نسب، الفخر بالاحساب، اپنے حسب پر، اپنی خاندانی شرافت میں فخر کرنا کہ ہم تو اونچے ہیں۔ دوسری چیز کیا ہے، والطعن فی الانساب، کسی کے نسب میں طعن و تشنیع کرنا، فلاں خاندان کا ہے مطلب بڑا گرا ہوا ہے، وہ جتنا پڑھا لکھا ہو جائے اس کے خاندانی خراب ہے، وہ تو نیچا ہے خاندانی اعتبار سے وغیرہ ذالک۔ تو نسب میں طعن و تشنیع کرنا یہ بھی زمانہ جاہلیت کا عقیدہ ہے کہ نہیں موجودہ دور میں۔ آپ نے فرمایا لا یترکوہن، لوگ اسے چھوڑیں گے نہیں۔ دیکھ لیجیے اب لمبے لمبے حرف لکھیں گے، سید فلاں، تو پتہ نہیں سین سے سید ہے کہ سات سے سید ہے، بس سین سے سید ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، یہ منہ اور مسور کی دال، کہاں سے آگے خاندان آپ کے؟ لکھیں بڑا لفظ انصاری، مدینہ کے انصاریہ اٹھ کے چلے آئے، ایک مرد و مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، بڑا لمبا لفافہ چھوڑتے ہیں کہ ہم تو مددگار ہیں وغیرہ ذالک۔ تو اپنی بڑائی کا اظہار لوگ کرتے ہیں، حسب نسب میں انسان اپنی بڑائی کا اظہار کرتے ہیں اور دوسروں کے نسب میں طعن و تشنیع کرتے ہیں کہ بڑا نیچے ذات ہے، وہ تو گھٹیا ہے، اس کے معمولات، اس کی زندگی کے کارنامے اتنے خراب ہیں کہ کبھی سدھر نہیں سکتے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور تیسری چیز فرمایا آپ نے، الاستسقاء بالنجوم، ستاروں سے پانی کے اترنے کا عقیدہ رکھنا، برکھا کے برسنے کا یا ہلکا پھلکا پھوار کے نازل ہونے کا عقیدہ رکھنا، یہ ستاروں سے ہوتا ہے۔ تو ستاروں سے متعلق عقیدہ رکھنا یہ بھی امر جاہلیت ہے۔ اور چوتھی چیز ہے النیاحہ، نوحہ ماتم کرنا، کسی کے انتقال کرنے پر رونا دھونا۔ اور اس کے بعد اس حدیث کو مزید تفصیل کے ساتھ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، مسلم کے حدیث میں ہے کہ جو نوحہ کرنے والی عورت، خاص طور سے مرد کم کرتے ہیں، عورتوں میں زیادہ چلا چلی ہوتی ہے، کسی کے شوہر کے انتقال پر، بھائی کے انتقال پر، باپ کے انتقال پر، بیٹے کے انتقال پر، دوست احباب کے انتقال پر زیادہ رونا دھونا شروع کرتے ہیں،
اور اس کی خوبیوں کا تذکرہ کر کے خوب رونا دھونا ہوتا ہے۔ حدیث سن لیجئے، مسلم کی حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو عورت نوحہ کرتی ہے اور مرنے سے پہلے پہلے وہ توبہ نہیں کرتی تو ایسی عورتوں کو قیامت کے دن تارکول، القطرہ جانتے جس سے پیچھ بنایا جاتا ہے، اس کا کرتا پہنایا جائے گا اور کھجلی کی چادر ڈالی جائے گی۔ اب کیفیت کیا ہوگا اندازہ لگا لی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت نوحہ ماتم کرے تو اس کی سزا دی جائے گی، اب مرد کرتا رہے گا کوئی سزا نہیں ہے۔ نوحہ کرنے کی سزا متعین کر دی گئی ہے، بدن پورا کھجلاتا رہے گا اور اس پہ گرم گرم کھولتا ہوا تارکول القطرہ ڈال دیا جائے گا۔ کیفیت کیا ہوگا اندازہ لگا لیجیے، اس لیے نوحہ ماتم کرنے سے پرہیز کیجیے۔ بہرحال تو ستاروں سے متعلق عقیدہ رکھنے کی بات چل رہی تھی کہ ستارے فی نفسہ اللہ کی ایک مخلوق ہے، اس میں بذاتی خود کوئی طاقت و قوت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے، وہ اگتا دکھائی دیتا ہے، اس کی چاہت ہوتی ہے، ڈوبتا ہوا دکھائی دیتا ہے، وہ کبھی ادھر رہتا ہے کبھی ادھر رہتا ہے، اس کا جھور مٹ بھی ہے، وہ کبھی کبھی بڑا ستارہ دکھائی دیتا ہے، کبھی چھوٹے ستارے دکھائی دیتے ہیں، کبھی جھل ملا رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ ستاروں کا ڈوب جانا، اس کا جھلملا اٹھنا، اس کی روشنی کا بے نور ہو جانا، اس میں روشنی کی کمی واقع ہو جانا اس بات کی علامت ہے اس کے اندر کوئی پاور، طاقت و قوت نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں۔ اسے ایک بات اور بھی سن لیں اور بات ختم ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں بدقسمتی ہے، زمانہ جاہلیت میں جاہل لوگ اس قسم کا عقیدہ رکھتے تھے، لیکن آج پڑھا لکھا انسان، کالج یونیورسٹی کا چکر لگانے والا انسان اپنے کالج کے بغل میں ایک ایسے انسان کو دیکھتا ہے، لیکن اس کی عقل ماری جاتی ہے۔ وہ نالی کنارے شیشہ کے ایک ڈبہ لیے ہوئے انگوٹھیاں لے بیٹھا ہے، اور وہ انسان سے کہتا ہے کہ تمہارا ستارہ گردش میں ہے، اس انگوٹھی کو پہن لو، تمہارا دماغ صحیح ہو جائے گا۔ اس انگوٹھی کو پہن لو، تمہاری بیوی تمہارے قبضے میں آ جائے گی۔ اس انگوٹھی کو پہن لو، جس سے تم نے پیار کیا ہے وہ تمہارے چکر میں پڑی رہے گی۔ اس انگوٹھی کو پہن لو، تمہارا کاروبار سدھر جائے گا، وغیرہ ذالک۔ پڑھا لکھا انسان اسکول میں کالج میں پڑھ رہا ہے کہ نہیں سمجھ میں آتا ہے، مولانا آزاد کالج کے پاس چلے آئیے۔ انگوٹھی خریدتا اور پہنتا ہے، کیوں بھائی؟ دماغ اس کا بڑا گرم رہتا ہے، انگوٹھی پہنے کے دماغ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ فلاں کام نہیں ہوتا ہے، پہننے کے کام ہو جائے گا۔ ان مردودوں کو سمجھ میں نہیں آتا جو انگوٹھی فروخت کرتا ہے، آپ کی تقدیر کو اونچائی تک پہنچا رہا ہے، وہ ابھی تک نالی کنارے میں کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ ارے وہاں سے اٹھو تو صحیح، پہلے اپنی تقدیر سے سنبھال لو۔ بہترین قسم کا بنگلہ بنا کے بیٹھو اور لوگوں کو میں نے اس طرح کیا ہے تو یہ ہمارے حالات پیدا ہو گئے، ہمارے حالات سنور کے بن گئے۔ وہ تو اپنی حالات سدھار نہیں پاتا ہے، اور اب اس کے بعد جا کر کے اپنی گردن جھکاتے ہیں اور اپنی مراد کو حاصل کرنے کے لیے مختلف قسم کی انگوٹھیاں، معمولی انگوٹھیاں کی قیمت دے کر اب لاتے ہیں اور سمجھتے ہیں سب کچھ اسی میں ہے۔ اور پھر اس کے بعد حد تو یہ ہے کہ لوگوں نے حدیثیں گڑنا شروع کر دیا، عقیق نامی پتھر پہنو گے تو یہ ہو جائے گا۔ پتھروں کی فضیلت پر اس قسم کی کوئی حدیث ثابت نہیں ہے، وہ سب موضوع بن کر روایت ہے۔ بہرحال بتانا مقصد کیا ہے، آپ کا ستارہ اگر گردش میں ہے تو تقدیر بنانے والا ستارہ ہے یا ستارے کا رب ہے۔ آپ کے حالات اگر خراب ہیں تو خرابی حالات کی ذمہ دار کوئی مخلوق ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں وہ چیزوں کے بنانے اور بگاڑنے کے اختیار ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک مسلمان عقیدہ یہ رکھتا ہے کہ سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، تو ستاروں کے چکر میں پڑنے کے بجائے ستاروں کے خالق کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کیجئے اور اس کی بارگاہ میں جھکیے، پھر عقیدہ رکھیے، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے آپ کے اسباب کو بہتر سے بہتر بناتا ہے اور آپ کی بگڑی بناتا ہے، آپ کے کاروبار کو سدھارتا ہے اور آپ کے حالات کو صحیح سمت دے دیتا ہے، یا آپ کے دماغ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور آپ کی گردش کو ختم کر کے اسے نارمل بنا دیتا ہے۔ کون بنائے گا؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اس کی وضاحت کر دی ہے، کہا یہ زمانہ جاہلی سے چلا رہا ہے لیکن اس قسم کی چیزیں تو میری امت میں رہے گی۔ اب پڑھا لکھا انسان اگر ایسا کرتا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے اپنی عقیدے کی درستگی کا خیال کریے اور یاد رکھیے کہ خالق ہمارا اللہ ہے، سارا پاور، ساری طاقت، ساری قوت، سارا اختیار اس اللہ کے پاس میں ہے۔ کچھ بھی ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔
وقتی طور سے کچھ نہیں ہوتا، دکھتا نہیں ہو رہا ہے، وہ اللہ ہی کی طرف سے پابندی ہے۔ اب صبح سے لے کے شام تک دکان میں بیٹھے رہیے، کلکتے کی زبان میں آپ کی بونی نہیں ہوتی ہے، اس میں کوئی ستارہ اور کسی مخلوق کا دخل نہیں ہے، یا تو ہماری کرتوت بد کا نتیجہ ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ ہے۔ اس لیے ہمیں اسباب پیدا کرنے والے مسبب الاسباب کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے اور اپنے حالات کی اصلاح کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے دعا کرنی چاہیے۔ بہرحال تو بتانا مقصد یہ تھا، کس قسم کی جو بدعقیدگیاں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں، یہ سب زمانے جاہلیت میں پائی جا رہی تھی۔ اسلام جس کی کتاب جسے قرآن کہتے ہیں، اس کے پہلی آیت کے پہلے جملہ میں اقرا کہہ کر اس حقیقت کو وعدے کیا گیا کہ جہالت کا پردہ چاک کرو اور علم حکمت کی روشنی میں جینا شروع کرو۔ جب علم تمہارے پاس آئے گا، کتاب اللہ کا علم آئے گا، سنت رسول اللہ کا علم آئے گا، قرآن و حدیث کا علم آئے گا، تو اس کے نتیجے میں غلط کیا اور صحیح کیا ہے تم تمیز کر سکو گے، خالق کا اختیار کیا ہے اور مخلوق کی حیثیت کیا ہے تم اس کا امتیاز کر سکو گے۔ اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو، اس کا مطلب ہے کہ تم نے قرآن مقدس کو پڑھا نہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مطالعہ کیا ہی نہیں۔ اس لیے میری گزارش ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے مکمل رشتہ جوڑیے، خالق کو خالق کا درجہ دیجیے، مخلوق کی حیثیت کو پہچان کر اس کے ساتھ وہی برتاؤ کیجیے۔ جتنی بڑی مخلوق ہو، چاہے بلندی میں ہو چاہے زمین کے اندر ہو، وہ سجدے کے لائق نہیں ہے، وہ مانگے جانے کے لائق نہیں ہے، وہ کچھ دینے لینے کے لائق نہیں ہے، وہ سارا کا سارا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اس لیے مصیبت آتی ہے تو اللہ دیتا ہے، بیماری آتی ہے تو اللہ دیتا ہے، شفا بھی اللہ ہی دے گا۔ نہ دوا میں شفا ہے، نہ ڈاکٹر کے پرسکرپشن لکھنے میں شفا ہے، اور نہ اس کے مشورہ میں شفا ہے۔ مشورہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کے دل میں ڈالا، آپ نے عقیدہ رکھا کہ فلاں ڈاکٹر نے ہمارے مرض کی تشخیص کر لی ہے اور باضابطہ صحیح دوا لکھا ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہم دوا کھاتے ہیں اور اللہ اس کے اندر تاثیر پیدا کرتا ہے، تو عقیدہ صحیح ہے۔ اور اگر اس کے برخلاف عقیدہ رکھیں گے تو گمراہی کا عقیدہ ہے۔ خاک میں اکسیر سے گوہر اگا دیتا ہے تو، خاک میں اکسیر سے گوہر اگا دیتا ہے تو، میں دوا دیتا ہوں اللہ اور شفا دیتا ہے تو۔ اس مناسبت سے یہ ساری چیزوں کو مخلوق سمجھ کر یہ عقیدہ رکھنا چاہیے، اس میں پاور ہے، طاقت و شکتی، قوت و اختیار ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ہمیں یہیں پر رکنا نہیں چاہیے، ایک قدم آگے بڑھ کے خالق کو پہچاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج بڑا سائنٹسٹ ہے، دنیا میں سائنسی ایجادات کے ذریعے سے بے شمار فائدہ پہنچایا ہے، لیکن اس کے علم کی پہنچ کہاں تک ہے؟ اسی مخلوق تک ہے، اس کو جس نے پیدا کیا ہے وہاں تک پہنچ کر خالق کی خالقیت کا عقیدہ رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ وجہ ہے کہ گمراہی کے دلدل سے نکلتے نہیں۔ بہرحال اللہ سے دعا الہ العالمین ہم جملہ مسلمانوں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں حقیقت حال سمجھنے سمجھانے اور اسی مناسبت سے عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ الہی جو بیمار انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما دیں، جو مقروض انہیں قرضہ ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دیں، جو ماخوذ و گرفتار ان کے لیے رہائی کے اسباب پیدا کر دیں۔ الہی جو ماخوذ و گرفتار ہے ان کے لیے رہائی کے اسباب پیدا کر دیں۔ الہی جو ماخوذ و گرفتار ہے ان کے لیے رہائی کے اسباب پیدا کر دیں۔ جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی تو اپنے فضل و کرم سے ان تمام کے جائز مراد کو پوری فرما دیں۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔